الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت گرامی بفضل تعالی آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کا عنوان یہ ہے، وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو وہ عورت عدت کہاں گزارے۔ تو اس کے متعلق ہم نے تھوڑی سی بحث کرنی ہے۔ اس کی جو اصل ہے وہ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بہنوئی کو ان کے غلاموں نے شہید کر دیا، ان کو مار ڈالا۔ تو حضرت ابو سعید خدری کی جو بہن تھی وہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، مجھے میکے میں عدت گزارنے کی اجازت فرمائیں، کیونکہ میرے شوہر نے نہ تو کوئی مکان چھوڑا، نہ کوئی خرچ چھوڑا، کوئی مال و متاع نہیں چھوڑا، لہٰذا مجھے اجازت دی جائے کہ میں اپنے میکے میں جا کر وہاں میں عدت کو مکمل کروں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اسے کہلا بھیجا کہ وہ اسی گھر کے اندر ہی رہے جس گھر میں وہ رہتی تھی، اور اپنی عدت کو وہیں ہی مکمل کرے، جب تک وہ ہے وہیں ہی رہے گی۔ اور عدت آپ کو پتہ ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے، اور حضور نے فرمایا تو اسی مکان کے اندر ہی اس کو مکمل کرے۔ تو حضرات گرامی، وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت سے بھی یہ ثابت ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ عورت اس مکان کو چینج کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی، باہر نکل سکتی ہے، نہیں نکل سکتی، کہیں جا سکتی ہے، آ سکتی ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو یاد رکھیے، مکان کو چینج نہیں کر سکتی، جتنا بھی معاملہ ہو مکان کو چینج نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر وہ مکان کسی کرائے کا ہے اور کرایہ دار بہت تنگ کرتا ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ جس قدر ہو سکے اس مکان کے قریب قریب کوئی اور مکان تلاش کرے، جو اس کے قریب قریب ہو وہ مکان تلاش کرے اور اسی کے اندر ہی عدت کو مکمل کرے۔ باقی رہا یہ معاملہ کہ اس کے پاس کوئی مال و متاع نہیں ہے اور وہ گزارا کیسے کرے گی، نفقہ نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے، تو اس کے لیے آسانیاں ہیں دین کے اندر۔ وہ کام کرنے کے لیے باہر جا سکتی ہے، لیکن شام سے پہلے پہلے، رات سے پہلے پہلے وہ واپس لوٹے اور وہ اسی گھر کے اندر ہی عدت کو مکمل کرے۔ وہ سودا سلف لینے کے لیے بھی جا سکتی ہے، اگر کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، سودا سلف لینے والا نہیں ہے کہ اس کو سہولیت میسر کرے، وہ خود جا سکتی ہے، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ جو میک اپ وغیرہ ہے وہ اس سے پرہیز کرے گی، چاہے وہ سرمے تک ہو۔ سرمے کے معاملے میں بھی آپ یہ خیال رکھیں، جو کالا سرما ہے نا، کالا سرما وہ استعمال نہیں کرے گی، جو وہ سرما جو آنکھوں کے درد کو ختم کرنے کے لیے، آنکھوں میں بعض اوقات درد پڑ جاتا ہے تو کوئی اور سرما استعمال کر سکتی ہے، جس طرح کہ آج کل کے سرمے ہیں، آنکھوں میں درد ہو وہ ڈالا جائے تو وہ درست ہو سکتا ہے۔ تو کالے سرمے سے پرہیز کرے، کیونکہ وہ زینت کے لیے ہوتا ہے، خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح مہندی لگانا، رنگ برنگے اچھے والے کپڑے پہننا اور زیادہ خوشبو استعمال کرنا، تو ان تمام چیزوں سے وہ پرہیز کرے گی۔ جہاں تک خوشبو کا معاملہ ہے اس کے میں ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتی ہیں، ایک عورت حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، میری بیٹی کے شوہر وہ فوت ہو گئے ہیں، اب میری بیٹی ان کی غم کی وجہ سے، ان کی جدائی کی وجہ سے میری بیٹی کی آنکھیں دکھتی ہیں، یا رسول اللہ کیا وہ سرما ڈال سکتی ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، وہ سرما نہیں لگا سکتی۔ وہ عورت 2 سے 3 مرتبہ کہنے لگی، یا رسول اللہ وہ سرما ڈال سکتی ہیں؟ حضور نے فرمایا، نہیں، وہ سرما نہیں ڈال سکتی۔ تو یہ یہاں یاد رکھے، اس حدیث سے مراد وہ کالا سرما ہے جو زینت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، نہ کہ وہ سرما جو آنکھ کے اندر ڈالا جائے اور آنکھ کی درد کو دور کیا جائے، وہ ڈال سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ صاحب بحر شریعت نے اسی طرح ہی لکھا ہے۔
اور آقا کریم علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر عورت 1 سال پوری عدت گزارتی تھی اور وہ ایک جھونپڑی کے اندر گزار دیتی تھی، میلے کچیلے کپڑے پہنتے تھی، کوئی اس کا حال نہیں ہوتا تھا، اور 1 سال گزرنے کے اوپر وہ کسی کے ساتھ منگنی کرتی تھی، پھر وہ اس جھونپڑی سے نکلتی تھی اور اپنی نئی زندگی شروع کرتی تھی۔ لیکن اسلام نے ان تمام تر چیزوں کو ختم کر دیا ہے، بلکہ وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو وہ 4 ماہ 10 دن اپنی عدت کو مکمل کرے اور شریعت کی ان حدود کے اندر اندر مکمل کرے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو یہ تمام مسائل شرعیہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔